اس وقت پاکستان کی یہ اس وقت مصدق صاحب یہ یونیک پوزیشن ہے کہ ہمیں جو تیل ہے اس کی قیمت بڑھا کے وہاں پہ منتقل کرنی ہے. یہ دنیا بھر میں اور جگہ جیسے آپ نے کہا ہم اتنا امیر ملک نہیں ہے, ہمارے ساتھ اس خطے میں دیگر اور ممالک بھی ہیں, انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائی. کیا ان کی بہتر پلاننگ تھی, بہتر فورسائٹ تھی, ان کی جو فیول کے طریقہ کار ہے ایکومولیشن کے وہ مختلف ہیں, کیونکہ وہاں کئی جگہ بھی قیمت نہیں بڑھی ہے. نہیں میڈم, ایسے نہیں ہے. پوری بین الاقوامی سطح کے اوپر ابھی امریکہ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو 3 روپے یا 3 روپے سے کم ڈالر کے اوپر تیل فروخت ہو رہا تھا پیٹرول پمپوں پہ, اگرچہ امریکہ اسے ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوتا کیونکہ امریکہ میں تو خود پیداواری طاقت بہت زیادہ ہے. گیس کی تو بہت ہی زیادہ پیداواری طاقت ہے اور پیٹرول کی بھی بہت زیادہ پیداواری طاقت ہے. اس کے علاوہ ان کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں. دنیا میں سب سے بڑے ذخائر جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یورپ کے اندر اور امریکہ میں بین الاقوامی سطح پہ تقریباً ہر جگہ پہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور دنیا میں کسی جگہ پہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی, ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے تو خطے کا مقابلہ, آمد و رفت رک جائے گی, خطے سے مقابلہ کیا. جی میں پہلے آپ کو ذرا یہ بتا دوں. جی میں نے تو آپ کو سامنے, میں نے آپ کا کیونکہ میری سکرین نہیں چل رہی تھی تو میں آپ کا موازنہ نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ بھائی جب پیداوار نہیں ہوگی, اگر پیداوار ایل این جی کی بند کر دی ہے اس نے قطر نے, تو پھر یورپ جو ڈیپینڈنٹ تھا ایل این جی جو قطر سے آتی ہے اس پہ, تو وہاں پہ قیمت تو بڑھے گی نا, کیسے رک جائے گی؟ اگر ایک چیز ناپید ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ناپید ہوئی چیز کی جس کی سپلائی کم ہو جائے اور ڈیمانڈ اتنی رہے یا ڈیمانڈ بڑھ جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت نہ بڑھے؟ تو قیمت اس کی بڑھی ہے. جو مفتاح صاحب نے آخری بات کی ہے وہ اہم بات ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ میں عوام کے سامنے کم از کم حکومتی جو مقدمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیں, ہمارے پاس قانونی طور پہ ہر کمپنی کو 22 دن کا تیل رکھنا پڑتا ہے. کسی کمپنی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ 22 دن سے کم کا تیل رکھے, کیونکہ ابھی یہ فار ایگزامپل جس طرح مفتاح صاحب یا آپ نے غالباً ابتدائیے میں کہا کہ ایل این جی کا فورس میجور ہو گیا, آپ نے شاید کلپ چلایا ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر کا. فورس میجور کا مطلب ہے کہ انہیں کہہ دیا ہم آپ کو ایل این جی نہیں دیں گے. اسی طرح کی فورس میجور میں ہو چکی ہے, یعنی کویت کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈیزل نہیں دیں گے. اگر آپ کو ڈیزل نہیں ملے گا, اگر آپ کو گیس نہیں ملے گی, تو آپ کو بین الاقوامی منڈی میں کسی نہ کسی جگہ سے تو خریدنی پڑے گی نا. مثلا کروڈ جو ہے, کروڈ کے اوپر سب سے کم پریمیم ہوتا ہے, جن کا پلیٹس کا ذکر کر رہے ہیں مفتاح صاحب. پلیٹس جس طرح ہماری لاہور کی یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے جس کے اوپر قیمت کا تعین کیا جاتا ہے, آپ مان لیں کہ پیٹرول کی ایک منڈی جہاں پہ قیمت کا تعین کیا جاتا ہے وہ پلیٹس ہے. اچھا, اب پلیٹس کے اندر جو قیمت ہے جب آپ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں, جس طرح آپ گاڑیوں کی آن دیتے ہیں, اس طرح یہ جو ہمارا کروڈ ہے اس کے اوپر 2 روپے کی آن تھی یا $2 کی آن تھی یا $3 کی آن تھی. آج وہ 20 سے 22 ڈالر کی آن ہو چکی ہے. یعنی بین الاقوامی سطح پہ جو آپ کا نقطہ آ گیا ہے, قیمت اناؤنس کی جا رہی ہے, جب آپ خریدنے جا رہے ہیں تو $22 زیادہ, 20 سے 22 مصدق صاحب, یہ میں مفتاح صاحب کے پاس لے جانا چاہتی ہوں نقطہ, کیونکہ مفتاح صاحب یہ انیویٹیبل ہے. لیکن میں آخری بات, آخری اگر ایک منٹ, صرف ایک منٹ, جس آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپنیوں کو فائدہ دیا گیا. کمپنیوں کے پاس تو 22 دن کا پیٹرول تھا, کسی کے پاس 24 دن کا تھا, کسی کے پاس 22 دن کا تھا. اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 20, 22, 25 دن کا پیٹرول جو ہے یہ سستا خریدا گیا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ تو ریزرو میں پڑا رہے گا نا, اس ٹینک میں سے تو وہ نہیں نکال سکتے. یعنی جب پیٹرول کی قیمت کم بھی ہو جائے گی تو 22 دن کا پیٹرول تو ان کو رکھنا ہی ہوگا. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ 22 دن کے پیٹرول میں ان کو فائدہ ہو گیا, یہ تو وہ قانونی یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے جو انہوں نے پوری کرنی. تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پاس 22 دن کا پیٹرول سستا اس نے خریدا ہوا تھا, تو جب پیٹرول سستا ہو جائے گا تو تب بھی اس کو 22 دن کا مہنگا خریدا ہوا پیٹرول رکھنا پڑے گا. اس کو جس چیز کو آپ نفع گن رہے ہیں وہ بھی کاغذ میں ہے کیونکہ وہ پیٹرول بیچ نہیں سکتا, اور جس چیز کو نقصان گن رہے ہیں وہ بھی کاغذ میں ہے کیونکہ وہ پیٹرول بیچ نہیں سکتا, اس کو 22 دن کا ذخیرہ رکھنا ہے. جی مفتاح صاحب, یہ انیویٹیبل ہے جی, یہ آنا ہی آنا ہے یہ بوجھ. میں بھی گزارش کروں کہ مصدق بھائی کہہ رہے تھے کہ میں اور مصدق کیونکہ بہت قریبی دوست ہیں اس لیے آپس میں نہیں جاتے ٹی وی پہ. یہ مصدق کا تو کم از کم یہ وجہ ہے کہ میرے سے اس لیے نہیں آتا کہ میں ان کا قریبی دوست ہوں. میری ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ مصدق جو ہے وہ باتوں میں ہم کو گھما کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ ان سے اچھی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا.
تو اب جو میں نے جو مقدمہ پیش کیا تھا کہ کمپنیوں کو آپ نے فائدہ کرا دیا، جبکہ مصدق صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑے بھاری دل سے کیا ہے، یہ بات درست ہے کہ ان کا بڑا پرائم منسٹر صاحب کو، ڈار صاحب کو، علی پرویز کو، اورنگزیب صاحب کو بہت برا لگا ہوگا، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں بتائی ہم کو کہ اگر وہ خود بھی اپنی طرف سے کچھ، اگر یہ جو ہمارے جو بابو ہوتے ہیں ان کے بیوروکریٹس کے کچھ وہ کاٹ دیتے یا خود منسٹر اپنے 10% دے دیتے تو بڑا اچھا رہتا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو بات مصدق صاحب کر رہے ہیں نا، دیکھیں 30 سے 30 دن کا اس وقت وہ پڑا ہوا ہے، 22 دن کا ضرور رکھنا کم از کم ہوتا ہے، لیکن 28 سے 30 دن کا پڑا ہوا ہے، 24 دن کا ہے، 24 دن کا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج 24 دن کا مال پڑا سر میری بات سن، 2 منٹ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ تیاری کر کے نہیں آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے دن کا پیٹرول ہے، آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ 20 روپے جو ہے یہ تو آپ ناراض ہو گئے۔ اچھا جی 24 دن کا ریزرو ہے، چلیں جی 24 دن کا، جی یہاں سے مفتہ صاحب کنٹینیو کریں۔ 20 روپے آپ نے پیٹرول پہ بڑھایا اور 20 روپے ڈیزل پہ پی ڈی ایل کم کیا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 1.5 گنا زیادہ بکتا ہے پیٹرول ڈیزل سے، تو اب حکومت نے جو ہے وہ ایکچولی ریونیو بڑھایا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ اپنا انوینٹری کم کریں گی جب وہ مہنگا خرید رہی ہوں گی، اور یو نو دس کہ کمپنیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت، خالی پی ڈی ایل بڑھا سکتے تھے، کمپنیوں کو یہ فائدہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کمپنیوں کا۔ یہی طریقہ ہمارے پاس ہے، ہندوستان میں بھی پرائس بڑھے گی، بنگلہ دیش میں بھی پرائس بڑھے گی جب ان کا اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ ہم نے 8 دن میں پرائس بڑھا دی، میں اس پہ بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں حکومت کے پاس وہ پیسے جاتے، آپ نے یہ کمپنیوں کو کیوں فائدہ دیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کا دل ضرور، مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی رات کو ان کو نیند نہیں آئی ہوگی، میں یقین ہے لوگوں کی پریشانی سے، بلکہ 2018 سے لے کے کیونکہ 2024 تک لوگ غریب ہو گئے تو پرائم منسٹر صاحب تو ویسے ہی بہت تکلیف میں ہیں، ہماری بہن مریم بہت تکلیف میں ہیں، اسی لیے وہ کفایت شاری سے کام کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ تو سوچ لیتے نا یار کہ کمپنیوں کو فائدہ دلا رہے ہو، اس سے اچھا حکومت کے پاس لے جاتے یہ پیسے، اس میں کیا بڑی بات تھی؟ کوئی کمپنیوں کو نقصان تو نہیں ہوتا، وہی کاغذ کے نفع، کاغذ کی نقصان ہے نا آپ لوگوں کے۔ ایک طریقہ کار آپ نے ہی دیا ہوا ہے نا کہ 15 دن بعد ہم پرائس سیٹ کریں گے، تو 15 دن بعد کر دیتے، 8 دن بعد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور 8 دن بعد کرتے تو اپنی قیمت بڑھا لیتے، حکومت کے پاس 4 پیسے بچ جاتے، تو عوام کا پیسہ عوام کے پاس آتا۔ اور جو دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اور جنگ ہے، ٹھیک ہے جنگ ہے تو عوام کے اوپر بوجھ آئے گا، یہ بات صحیح ہے، مصدق صاحب کی ناپید ہو چکا ہے پرائس نہ بڑھانا، آپ بڑھائیں، لیکن ہم کو یہ دکھائیں نا کہ اگر عوام کی کمر کسنی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہیں اخراجات کم کیے؟ آپ نے کچھ کہا کہ 10% منسٹروں کے پیٹرول کے پیسے منسٹر خود دیں گے؟ آپ نے یہ کہا کہ 22 بیوروکریٹس جو ہیں گریڈ کے بیوروکریٹس جن کو اب ہم 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں، ہم ان کو اب 780 لیٹر پیٹرول دیں گے۔ آپ نے عوام کو تو 25% قیمت بڑھا دی، لیکن لوگوں کی اگر آپ 20% 10% منسٹر سے وہ لے لیتے نا اگر تو سیکریفائس، تو لگتا کہ حکومت کی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ جو موٹر سائیکل لڑکا، اور یہ مصدق صاحب نے بات کی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں وزیر تھا تو اپنی جیب سے حکومت 40 روپے دیتی تھی، آج حکومت 100 روپے ٹیکس لے رہی ہے اس کے اوپر۔ تو آج صبح جو لڑکا، کل صبح جو موٹر سائیکل پہ اپنی نکلے گا نوکری کرنے کے لیے اور 1 لیٹر پیٹرول بھرائے گا، وہ 125 روپیہ حکومت کو ٹیکس میں دے گا، وہ 3750 روپیہ اس مہینے حکومت کو ٹیکس میں دے گا۔ وہ لڑکا جس کی 1 لاکھ روپے آمدن ہے، آمدن کے اوپر ٹیکس ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے بچے کا دودھ خریدتا ہے تو 18% سیل ٹیکس دیتا ہے، اور اب پیٹرول خریدتا ہے تو 125 روپیہ وہ شہباز شریف صاحب کو دیتا ہے روز کا، روز۔ اور پھر اس کے بعد جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا شکریہ سر کہ آپ نے مزید اور پیٹرول نہیں مہنگا کیا۔